صاحب ماہ ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعات پیش آئے۔ برائے مہربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک مسلمان کو حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں چند باتیں بتائیں، اور آپ کی پیدائش سے دنیا میں کیا کیا اہم تبدیلیاں پیش آئیں۔ تو پورا موضوع ہے نا، اس پر بیان کریں گے، یہ تو 2 منٹ کا جواب نہیں ہو سکتا نا، سمجھیں۔ ابھی تو میں مختصر سوال جواب کے لیے بیٹھا ہوں، اس پہ تو پورا ٹاپک پہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ سوال ہے مفتی صاحب، عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سجاوٹ کرنا، نعتیں سننا کیسا ہے؟ نعتیں سننا تو جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، باعث ثواب ہے، لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی، یہ بدعت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربیع الاول آیا، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو، یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی، اور نہ تابعین نے منایا، نہ ائمہ مجتہدین نے، نہ محدثین نے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس سال خوشی ہوتی ہے، پھر اگلے سال اس مہینے میں آنے میں تھوڑی خوشی ہوتی ہے بھائی، ورنہ میرے تو 15 ماشاءاللہ پونے 15 سے 15 سمجھ لیں آپ بچے، الحمدللہ اللہ برکت دے، تو اور وہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے۔ جنوری میں بھی کچھ آئے ہیں، کچھ فروری میں آئے ہیں، کچھ مارچ میں آئے ہیں۔ تو کیا مجھے جنوری میں بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے فروری میں بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے مارچ میں بھی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب نیا ورژن مارکیٹ میں آتا ہے، جب اطلاع ملتی ہے خیر خیریت سے اللہ نے ایک اور بیٹا یا بیٹی دے دی، اس وقت میں خوش بھی ہوتا ہوں، عقیقے کی بھی کوشش کرتا ہوں، مبارکبادیں لیتا بھی ہوں، مبارکبادیں پارسل کرتا بھی ہوں۔ اگلے مہینے وہی سال آتا ہے تو ہمیں تو یاد نہیں ہوتا کہ اس مہینے ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا، کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا، اپنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم اس مہینے پیدا ہوئے تھے۔ یہ تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے، انگریزوں کا ہے، اسلام کا تھوڑی ہے۔ یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے۔ وہ 25 دسمبر یوم پیدائش مناتے ہیں، وہ اپنا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں، برتھ ڈے جسے کہا جاتا ہے۔ اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے؟ نہیں ہے نا تصور، تو نبی کا برتھ ڈے بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے۔ اب روزہ اور جو تہوار ہیں، خوشی کے تہوار، وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی، ختم نہیں ہوگا تو عید نہیں آئے گی۔ تو تہواروں پہ نہاتا بھی ہے انسان، بتیاں بھی لگاتا ہے، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے، اچھے چپل بھی پہنتا ہے، مبارکبادیں بھی دیتا ہے۔ نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے، سمجھتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ اور تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جمعے کا دن بھی اسلام میں ایک قسم کی عید ہے، نبی نے جمعے کے دن کے بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس میں بھی نہاتے دھوتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھنے، ایک طرح کا یہ بھی خوشی کا دن ہے، بڑا دن ہے۔ لہذا جمعے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی روزہ رکھنا کہ جمعے کا اس لیے میں رکھوں گا، یہ منع ہے۔ ویسے آپ کو چھٹی ہوتی ہے کسی کی، آسان ہے جمعے کا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشل فضیلت سمجھ کے جمعے کا روزہ رکھے گا تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت۔ تو آپ ایک طرف اس کو عید کا دن بھی کہہ رہے ہو، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یوم ولادت پہ نبی نے بخاری کی حدیث ہے روزہ بھی رکھا ہے، تو یہ باتیں نبی کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں، سمجھتے ہو؟ ایک اور بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ یہودیوں کے لیے بڑا دن تھا اتوار، ہفتہ، جو ان کا ایک قسم کا عید کا دن نا، مبارک دن۔ عیسائی یہودیوں کے بعد آئے، ان کے لیے کون سا ہو گیا؟ اتوار۔ چرچ جاتے ہیں نا، اور بڑا دن ان کے لیے اتوار ہے نا، تو ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے پیر نہیں، حالانکہ وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی ہے، تو وہ تو بطریق اولا ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ نہ اس دن کو اہمیت نہیں دی، نہیں، واپس جمعے کو چلے جاؤ۔ شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ کہیں یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دیں لوگ، مبارکبادیں دینا نہ شروع کر دیں، منانا نہ شروع کر دیں۔ تو روزہ تو بالکل تہوار کے اگینسٹ ہے، اور ویسے بھی عید میلاد النبی رات کو منائی جاتی ہے زیادہ۔ اسلامی تہواروں میں کوئی تہوار بھی رات کو منانے کا نہیں ہے، اسلام میں راتیں عبادتوں کے لیے ہیں، منانے کے لیے نہیں ہے۔ تہوار ہمیشہ دن میں منائے جاتے ہیں، جمعے کی نماز دن کی روشنی میں ہوتی ہے، مغرب کے بعد ہوتی ہے،
ہم جمعہ جو مناتے ہیں دن کی روشنی میں مناتے ہیں نا. عید الفطر کب مناتے ہیں؟ مغرب کے بعد نہا دھو کے تیار ہو کے گلے ملتے ہیں, یہ صبح کے وقت. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں. عیسائیوں کا کرسمس کب ہوتا ہے؟ رات کو. رات کو سارے آپ عیسائی دیکھ لیں گے وہ چمک دھمک کے جا رہے ہوں گے, اور صحیح ہے نا. اسلام میں تہوار دن میں, رات میں نہیں ہے. راتیں سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں ہے یا رات میں؟ بولو. شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا. جمہور عبادت کے قائل ہیں, تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا, لیکن وہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ وہ رات میں ہے. تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی. اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں, یہودیوں کے ہاں الٹا ہے. ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات کو. رات میں جشن کرتے ہیں. تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں, منا کب رہے ہو؟ رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے. راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا, تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ, صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ, مصلی آؤ, عید ملو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا, آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے شراب کباب, دن کے کام تھوڑی ہیں. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لکل قوم عید ولنا عیدان, ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے, ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے, سالگرہ منانا نہیں ہے, آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا, یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں, قرآن و سنت کی, نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں, ابو بکر کی زندگی میں, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, اہل بیت کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو, ایک موم بتی جلائی ہو, یا کوئی حلوہ پکایا ہو, یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو, ضعیف روایت بھی نہیں ہے. تو یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہیں نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں, تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے, ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں؟ متفق. یکم شوال, ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا, ہمارا الگ ہو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا, شیعہ کیا, سنی کیا, جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھائی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا, کنفیوز نہیں, کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار, ساری دنیا نے دیکھا, تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں, بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے, سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی, تہوار ہوتا, اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے, پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں,
پورے مکہ مدینہ میں، ریاض میں، جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی، ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے، پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا، انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے، اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے، ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے، چھانگا مانگا میں، چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ، چیچا وطنی میں نہیں، یا کچھ کسی اور علاقے میں، سمجھ رہے ہو. پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے، پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے، ایک گلی میں منایا جا رہا ہے، دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے، اس گھر میں منایا جا رہا ہے، پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی. یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے، کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو، مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی، یہ وہابڑے، اور یہ ان کو کیا پتہ، ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم، آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا، اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے، وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے. میں پلانا چاہوں گا، فرشتے ان کو ہٹائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا، ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائیں آؤ، میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو، اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو، اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے ہے قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کمنٹس ایسے جب کوئی کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹے الٹے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں، وہاں بڑے اور یہ، اور لکھ دو بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم بھی میدان حشر میں جائیں گے، آپ بھی میدان حشر میں آؤ گے. تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ نبی نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا. پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کا تہوار ہونے کی بالکل ہی نفی کر دی، کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے. دلائل دیتے تھے، معجزے بھی دکھا دیے، آپ کی دعوت بھی بہت صاف ستھری، وہ پھر وہی. تو اللہ نے نبی کو تسلی دی، بھائی جس کی قسمت میں ہی جہنم ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ قسمت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے، ہم نے تو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنات انسانوں سے بھروں گا. تو اللہ کہتے ہیں تو میں نے لکھ چکا ہوں پہلے، تقدیر تھوڑی ٹلے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا. اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ ڈھیٹ ہیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے. تو اب یہ ایک چیز حقیقت ہے. تو اب دعوت کو، مبلغین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی لوگوں کی اکثریت دیکھ کے سیدھا راستہ مت چھوڑنا. یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم بھرے گی انسانوں سے. تو اس لیے تم سیدھے راستے پہ چلو اور دعوت کے کام میں لگے رہو اللہ کا حکم سمجھ کے. اور لوگوں کی اکثریت کو گمراہ دیکھ کے مایوس مت ہو. یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعوت غلط ہے یا تمہاری دعوت میں اخلاص نہیں ہے. نہ، دعوت میں بھی اخلاص ہے، تمہاری دعوت بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز مقدر میں ہے کہ جہنم کو اللہ نے انسان اور جنات سے بھرنا ہے، اور مقدر کبھی چینج نہیں ہوتا. تو یہ انداز اختیار کیا گیا تسلی کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لازمی جو ہدایت چاہے گا پھر بھی اللہ اس کو زبردستی گمراہ کرے گا. اس کی مثال ایسے ہے، صبح شام ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا، تو پھر ماں کہتی ہے بھائی اس کو سمجھاؤ. آپ بولیں بھائی اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں کیا سمجھاؤں اس کو. حالانکہ صلاحیت ہوتی ہے، تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ مجنون دیوانہ پاگل ہوتا
سمجھنے کی واقعی میں صلاحیت نہ ہوتی تو آپ سمجھاتے کیوں اس کو؟ کسی پاگل کو تھوڑی سمجھایا جاتا ہے. تو یہاں جو آپ کہتے ہو اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کا ڈھیٹ آدمی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں سمجھنا, تو اس میں صلاحیت سمجھنے کی ختم ہو چکی ہے, تو میں اپنا ٹائم ضائع کیوں کروں؟ میں ایسے پہ ٹائم لگاؤں گا جس پہ صلاحیت ہوگی. میں رکشہ چلاتا ہوں, اکثر اوقات 2 مہینے کا کرایہ چڑھ جاتا ہے, کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, میں اکثر اوقات پریشانی میں گزارتا ہوں. مجھ سے بڑے 9 بہن بھائی ہیں, سب کروڑ پتی ہیں, وہ مجھ کو نہیں پوچھتے, اب میں کیا کروں؟ اب اگر کسی غیر سے بولو تو وہ بھکاری سمجھیں گے, اب چوری کرو بھیک مانگو, کیا میں کیا خودکشی کروں؟ نہ خودکشی کریں نہ لوگوں سے بھیک مانگیں. آپ کے بھائیوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ جب سب کھا پی رہے ہیں, ایک بھائی اتنا کمزور ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں. حقیقت ہے بھائیوں کے ساتھ تو تعاون میں جو مزہ آتا ہے انسان کو, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں جو لطف اللہ نے رکھا ہے وہ تو کسی پہ خرچ کرنے میں نہیں رکھا. یہ تو موقع ہے محبت پیدا کرنے کا, تو بھائیوں کا کو چاہیے خیال کریں. تو باقی جب تک پریشانی مقدر میں ہے بھائی صبر کریں. اچھا, اب جب سے ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنایا مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, تو لوگ اب آنا شروع ہو گئے میرے پاس, ہمارے گھر کے حالات ایسے, ہمارے گھر کے حالات ایسے, تعاون کریں. کچھ خواتین آ جاتی ہیں, ہم بیوہ ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھو ہم نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے نا, اس کا ایک طریقہ رکھا ہے. میں پرسنلی اگر کسی کو جانتا ہوں تو میں اپنے پاس سے اس ویسے ہی تھوڑا بہت تعاون کر دیتا ہوں جو اللہ مجھے توفیق دے. لیکن اس طرح جب لوگ رش لگاتے ہیں, ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے جانچنے کا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کو دو تو پھر وہ 10 کو بتائے, کہ پوری لائن لگ جائے گی, اور یہ پہلے ہو چکا ہے. تو اس کے لیے دیگر کچھ ٹرسٹ ہیں جو مدد کرتے ہیں, تو ان سے رابطہ کریں. ہمارے جو ابھی ہم نے جو فوکس کرنا ہے, جو ہم نے فاؤنڈیشن بنائی ہے, اس میں ہم نے مختلف پروجیکٹ کو فوکس کرنا ہے, جن میں ہم نے سوچا تھا سب سے زیادہ ہم تعلیم اور ہیلتھ. اسی وجہ سے ہم نے اس دفعہ اجتماعی قربانی ابھی نہیں کی ہیں, کہ اجتماعی قربانی یہ بہت لوگ ہیں کرنے والے, ہمیں کیا ضرورت ہے, اور اس میں گڑبڑیں بہت ہوتی ہیں, فنڈ کھا گیا, وہ یہ ہو گیا, عجیب. اجتماعی قربانی تو میرا تو موڈ نہیں ہے اجتماعی قربانی کرنے کا. لوگ اپنی گائے لاؤ ذبح کرو بھائی. جب ہم نے کام کیا تو انسانیت کی کوئی ایسی خدمت ہو نا جو واقعی خدمت ہو. اجتماعی قربانی کیا خدمت ہے وہ بھی, لیکن بہت لوگ ہیں کرنے والے. اور آپ خود لاؤ, بکرا کاٹو, کسائی کو پیسے دو, کاٹ کے کھا جاؤ, گائے لاؤ کھا جاؤ, کھلا دو لوگوں کو. اس میں کیا ہے؟ یعنی اگر آپ یہ سہولت لوگوں کو نہ دو تو کون سا کوئی طوفان آ جائے گا. تو ہم لوگوں نے مشورہ یہ کیا تھا کہ ہم اس فاؤنڈیشن میں 2 چیزوں کو فوکس کریں گے. ہیلتھ کو, یعنی لوگوں کی صحت. دوسرا ایجوکیشن. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہے. مسلمان جو ہے نا تعلیم میں پیچھے ہے, تو تعلیم کو تو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. ہم مار کھا رہے ہیں پوری دنیا میں. دیکھو اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے. باقی دنیا میں عبادت کی کرنے کی ہر مذہب میں, ہر ملک میں اجازت ہے. کوئی ملک نہ نماز پہ پابندی لگاتے ہیں, نہ زکوٰۃ پہ, نہ روزے پہ, کوئی پابندیاں نہیں ہیں. مسئلہ سارا یہ مسلمان مار کھا رہا ہے. یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا, سائنس کا. تو اگر اس میں آپ پیچھے رہ گئے تو کسی کام کے نہیں ہو. مجھے بتاؤ, پاکستانی آرمی کا جب جھگڑا ہوا انڈیا سے, تو یہ جنگ جو لڑی ہے تو یہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ لڑی ہے نا, یا ڈنڈے اٹھا کے چلے گئے تھے یہ لوگ؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تو پڑھے لکھے آدمی تھے نا. کیا خیال ہے اگر وہ پڑھے لکھے نہ ہوتے, پاکستان ایٹمی طاقت نہیں بنتا. ایٹمی طاقت نہیں بنتا نا, تو میں یہاں بیٹھا ہوا بیان نہیں کر رہا ہوتا. ابھی میں بھی کہیں ریڈی لگا رہا ہوتا ٹماٹر کی. سب حال خراب ہو چکا ہوتا, غزہ سے زیادہ برا حال ہو چکا ہوتا ہمارا. یہ ذہن میں رکھو, انڈیا نے ایسی واٹ لگانی تھی نا, کاٹ کاٹ کے گاجر مولی کی طرح کھاتے ہمیں. کیونکہ عراق, لیبیا, شام سب کو کھڈے لین لگا دیا انہوں نے. ان کا اگلا ہدف کیا تھا بولو؟ پاکستان. یہاں ہاتھ ڈالتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ایٹمی پاور ہے, ایٹمی طاقت ہے. ابھی جنرل عاصم منیر دھمکی بھی لگا کے آ گئے نا, فل تڑی لگا کے آ گئے. لوگوں کو یہ تڑی بھی پسند نہیں آ رہی, کیونکہ ہم لوگوں نے منفی سوچنا اتنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہم ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوں گے, ہمیں کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی آرمی چیف وہاں جا کے تڑی لگا کے آیا کہ اگر ہمیں کچھ کیا نا تو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی بھی ملک کا لیڈر جب جا کے اس طرح بات کرتا ہے تو وہ ملک کی عوام خوش ہوتی ہے 100 اختلافات کے باوجود. لیکن ہم لوگ ہر چیز کو الٹا اب بیوقوف بنانے کے لیے تڑی لگا دی ہے, اب لوگوں کو الو بنانے کے لیے. تو سوچتے رہو, منفی سوچ سوچ کے مر جاؤ بھائی. میں نہیں کہہ رہا آپ آرمی چیف سے محبت کریں, آپ کا ذاتی ہیڈیک ہے, اچھا ہے برا ہے, ہمیں کیا کسی کی ذاتیات سے. لیکن ایک ملک کا ایک اچھا پیغام تو چلا گیا نا. تھوڑی تڑی شڑی, اور تڑی لگانے کے لیے پیچھے دم ہو تو تڑی لگتی ہے. کسی بھی ملک کی آرمی
بلا وجہ کی تڑیاں نہیں لگاتی ہے, اس کو پتا ہے تڑی کا جواب آگے سے تڑی میں آئے گا. یہ وہ تڑی نہیں ہے جو فلموں میں لگائی جاتی ہے, اوے یہ کر دوں گا ڈیشن ڈیشن, یہ فلموں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یا ایویں ہی لوگ تڑی بے وقوفی میں لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں افورڈ نہیں کر پاتے. تو جب ایک فوج ہو اور اس کا چیف جب تڑی لگاتا ہے تو اس تڑی کے پیچھے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ہمارے پاس پاور ہے کہ یہاں تڑی بنتی ہے. امریکہ کو تڑی نہیں لگائی, لیکن وہاں جا کے دنیا کو تڑی لگا دی ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم. ایک آدمی نے کسی سے کہا یہاں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم. تو یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے محنت کی, یونیورسٹیوں میں پڑھے, اور ان کے جیسے اور بھی سائنٹسٹ تھے اس میں, اور بہت سارے سائنسدان تھے. اکیلے آدمی کی محنت نہیں ہوتی. یورینیم کو لانا, اس کو پھر اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس کو صاف کرتے ہیں, ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی, ہاں نہیں افزودگی اس کی. تو بہت مشکل کام ہے, ایران نہیں کر پایا اب تک یہ کام, یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بھائی پڑھائی لکھائی چاہیے تھی جو انہوں نے کی, اور پاکستان کو ایک ایٹمی پاور بنایا. ہم نے اپنے علماء سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتے تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی خود مذہبی آدمی تھے, 5 ٹائم کے نمازی تھے, علماء سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. مذہب کی موٹیویشن کے بغیر نا اتنا پاورفل کام ہو نہیں سکتا, یہ دنیا کے لیے ہو نہیں سکتا ایسا, جب تک پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ نے تو بنا لیا, بھائی وہ تو پہلے سے ہی پاورفل لوگ ہیں نا, ان وسائل کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کام کر لینا. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ جتنے سائنٹسٹ ہیں سب نیک پرہیزگار ہیں. جامعۃ الرشید آ چکے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں. ایک دفعہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ایک ساتھی آئے, وہ بھی ایٹمی سائنسدان ہے, ایٹم بم بنانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے. جامعۃ الرشید میں ان کا بیان ہوا, ہم سمجھے کوئی ریونڈ سے کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں, اتنی بڑی داڑھی ان کی, اور سارا اللہ کی وحدانیت اور کبریائی پر انہوں نے بیان کیا. یہ ہمارے ملک کا ایک مثبت چہرہ ہے, لیکن ہم لوگ کو منفی سوچنے کی چونکہ عادت پڑ چکی ہے, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں. تو کچھ اچھا بھی سوچ لیا کرو. ٹھیک ہے, بہت سے کام الٹے بھی ہو رہے ہیں, میں سسٹم کے تحت انتخابات ہوئے ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. انتخابات میں وہاں سے بندہ جیتا ہے جہاں سے کھڑا ہی نہیں ہوا. یہ الٹے کام بھی ہو رہے ہیں. تو جو الٹا ہے اس کو الٹا کہو, لیکن جو سیدھا ہے اس کو سیدھا تو کہو نا. ہر ملک میں ہوتے ہیں, کچھ سیدھے کام ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں, سب ملکوں میں ہوتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جمہوریت کا منجن, او بھائی جمہوریت پوری طور پہ کہیں بھی نہیں ہے, سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جمہوریت کی لالی پاپ کھلا رہی ہوتی ہے. یو کے میں دیکھ لو, بڑے بڑے دہشت گردوں کو لندن پناہ دیتا ہے, جج فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ان کے خلاف, کیونکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہوتا ہے. بولتا ہے اس کو لٹکانا نہیں ہے بھائی, اس کو نہیں لٹکانا ہے, یہ ہم نے کسی اور ملک کے لیے رکھا ہوا ہے, جتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو اس کو لٹکانا نہیں ہے. تو جج نہیں فیصلہ کرتا, ہر ملک میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا چل رہا ہوتا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ الو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اور کسی ملک میں جمہوریت چل رہی ہے نا, تو اس میں اصل میں حکومت کسی اور ملک کی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, جمہوریت بھی ہے, آمریت بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن اپنے ملک میں کچھ مثبت چیزیں ہیں, ان کو سوچ کے خوش ہونے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, خوش ہو جانا چاہیے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, تعلیم کی, ایجوکیشن کی. تو اس لیے مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. آپ ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے, عزت سے جینے کا خیال چھوڑ دو. پھر نماز روزہ مل جائے گا, عزت نہیں ملے گی, یہ ذہن میں رکھنا. عزت مل جائے, اور وہ نماز روزہ بھی پھر جائے گا. جب بے عزتی ہوتی ہے نا, دینداروں کی عزت ہی نہیں ہوگی, تو لوگ دین کی طرف آئیں گے بھی نہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے, جب میں امریکہ گیا, وہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ریسرچ سینٹر میں, بڑی داڑیاں ان کی, نمازی. میں یار تم لوگ اصل میں دین کو عزت دے رہے ہو. آدھی آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. گوگل کے آفس میں گیا نا, گوگل سین فرانسسکو ہے نا امریکہ کا, جو کیلیفورنیا وہ ہب ہے, لاس اینجلس, ایل اے کہتے ہیں اس کو, ایل اے. تو وہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے. گوگل کے آفس میں میں گیا, انڈین پاکستانی ہم نے وہاں پر سائنٹسٹ دیکھے, گوگل میں بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں, بڑی بڑی داڑیاں ان کی, اور ایسے زبردست شرعی لباس ان کا, 5 ٹائم کے نمازی. ہم نے کہا یار تم لوگ بھی تو دین پہ چل رہے ہو یار, یہ دین پہ چل کے یہ کام کرے تو مزہ ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ وہ جو اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, وہ اس سے اسلام کی عزت ہو رہی ہے. ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس سے تو لوگ کہتے ہیں یہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں سارے فارغ ہی ہوتے ہیں بیچارے, ناڑا باندھنے کی تمیز نہیں ہوتی, ایک ناڑا ادھر جا رہا ہے, ایک ناڑا.
ابھی ایک لطیفہ ہے مسجد میں نہیں سنانے کا تو ہے, اتنا برا نہیں ہے, لیکن وہ ریکارڈنگ پہ آنے کا نہیں, اکیلے میں ناڑے پہ ایک زبردست خاندانی لطیفہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اب میرے وہ ایک بچے کی 16 سال میں شادی والا نہیں کہ صاحب مشہور ہو گیا, کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے, پڑھاتے ہیں نا اس کو, بھائی وہ نہیں پڑھ کے دے رہا تو میں کیا کروں, وہ میرا قصور نہیں ہے. اس کو تو میں نے آج بھی سمجھایا ہے, میں نے کہا دیکھ تو ڈاکٹر بن جا, میں تیری فیسیں اٹھاؤں گا, نہیں میں نے باکسر بننا ہے, ڈاکٹر نہیں بننا. آج ہی کہہ رہا تھا میں نے کیا بننا ہے, باکسر, ڈاکٹر نہیں بننا. اب زبردستی نہیں مسلط کیا جا سکتا, کیونکہ میں زبردستی ڈاکٹر بناؤں گا تو نہ وہ باکسر بنے گا نہ وہ ڈاکٹر. باکسنگ سیکھ رہا ہے آج کل, اب میں کیا کروں اس میں. اب زبردستی والا حساب نہیں ہے, بچے میں خود شوق ہو تو اس کو سمجھایا تو ہے ہم نے. تو ہم تو بھی کوشش کرتے ہیں تعلیم ہی کو فوکس کریں زیادہ. ہاں کمانے کے لیے نہیں, کمانے کے لیے بزنس ہے, کمانے کے لیے کیا ہے, بزنس. البتہ وہ شعبہ, ملازمت کا وہ شعبہ جس میں قوم کی کوئی غیر معمولی خدمت ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر اس شعبے میں ملازمت بزنس سے زیادہ بہتر ہے. جیسے ڈاکٹر کا ایک شعبہ ہے, اس میں انسانیت کی خدمت ہے اور بہت مشکل سے ڈاکٹر بنتا ہے. اس ڈاکٹر کو آپ نے میڈیکل سائنس چھڑا کے بزنس پہ لگا دیا تو پیسہ تو کما لے گا وہ, لیکن بھائی اس کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ڈاکٹر بننے کی, لوگوں کی جان بچانے کی, تو پیسہ زیادہ آ جائے گا لیکن انسانیت کی خدمت نہیں ہو سکتی. آپ کیسے, زیادہ پیسہ آنے سے بھی تو خدمت ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ زیادہ پیسہ کما کے وہ کر رہے ہیں خدمت, اس کے لیے بہت زیادہ دماغ نہیں چاہیے. لیکن ڈاکٹر کے لیے یا عالم کے لیے, اب عالم بننے میں پیسہ نہیں ہے لیکن دین کی خدمت کتنی زیادہ ہے. تو جس بچے میں نے دیکھ رہا ہوں عالم کا ذوق ہے, اس کو میں نے بولا بھائی تم پیسے کی فکر چھوڑ دو, تم نے کیا بننا ہے, مولانا. لیکن یہ کام بھی میں زبردستی نہیں کرتا. ایک بچہ نہیں بننا چاہ رہا میں ہوں, تو نے مولوی ہی بننا ہے, وہ نہ وہ کہیں کا نہیں رہے گا, کیونکہ یہ چیز اپنے شوق سے ہوتی ہے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. میں بھی اپنے شوق سے دین کے علم کی طرف آیا نا, تو ٹوٹے پھوٹی اللہ نے کچھ علم عطا فرما دیا. اگر گن پوائنٹ پہ آتا تو نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. ماں باپ بچے کو زبردستی حفظ کرا رہے ہوتے ہیں بندوق رکھ کے, تو وہ تھوڑی کچھ بھی نہیں بنے گا. وہ مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں, وہاں دل لگا کے پڑھتے نہیں ہیں, پھر زندگیاں برباد, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی میں یہ بھی ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ آپ کے ساتھ گھومتا ہے, 10 سال سے آپ کے ساتھ ہے, شادی کیوں نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں گن پوائنٹ پہ نہیں شادی کر, میں تانے دے کے کسی کی شادی نہیں کراؤں گا. اب مجھے کیا پتا ہے کیوں نہیں کر رہا, بھائی اس کا ہیڈک ہے. تو زبردستی شادی ہوتی ہے کسی کی, زبردستی دلہن سے بولے گا میں پتہ نہیں کس سلسلے میں آ گیا, ابا نے کر دی. ایسا تھوڑی ہے, تو اپنی محبت کا کام ہے بھائی, آپ کا دل چاہ رہا ہے کرو, نہیں چاہ رہا بھاڑ میں جاؤ نہیں کرو. تو ہم کسی کی شخصیت کو اس میں ہدف نہیں بناتے, وہ جائے اس کا. تو یہ کام شوق سے ہوتے ہیں. ہاں شادی کا شوق پیدا کرنا میرے ذمے ہے, اس سلسلے میں حاضر ہوتا رہتا. اتنا شوق بھر دوں گا کہ تمہیں خود شرم آنے لگے گی کہ یار کیا زندگی ہے یار. تو اس لیے تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھیں. ہاں کچھ ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی بڑا ویژن نہیں ہوتا. اب ایک کولڈ ڈرنک کی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہو, بے شک مینیجر ہی ہو, ابے کیا کرے گا اس مینیجر بن کے تو, اس سے کیا لوگوں کو کیا, اس مینجمنٹ سے کیا فائدہ ہوگا. تنخواہ آ جائے گی, کماؤ پوت تھوڑے سے بن جاؤ گے, گاڑی مل جائے گی, لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو, کولڈ ڈرنک. صحیح ہے نا. ڈاکٹر تو علاج دے رہا ہے نا لوگوں کو, ایک سول انجینئر لوگوں کو تعمیر کر کے دے رہا ہے, کنسٹرکشن لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے, سڑکیں بنا رہا ہے, میپ بنا رہا ہے, یہ تو بنیادی بیسک ضرورتیں ہیں. لیکن ایک جو ہے کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کرنے والا کیا, پیزا کمپنی میں جاب کر رہا ہے, مینیجر بنا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, لوگوں کو پیزا کھلا کھلا کے اور گول بنا رہا ہے. تو پیسہ تو مل جائے گا, ٹھیک ہے, حلال ہے, حرام نہیں ہے, لیکن اس سے پھر اپنا بزنس بہتر ہے. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں ٹماٹر کی ریڈی لگا لے, ٹماٹر کی ریڈی لگا لے, وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں ایک دن ترقی ہو کے تیرا اپنا ٹماٹر کا بزنس ہوگا. تو ایسے میں دوسرے کے بزنس کو پروموٹ کرنا مجبوری میں تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہدف نہیں بنانا چاہیے. اس سے وہ غریب اچھا ہے جو ویژنری ہے, جو لوگوں کو کوئی, جیسے علماء ہم نے دیکھے ہیں بہت غریب ہوتے ہیں لیکن علم ہے, ان کا مسائل بتا رہے ہیں, تحقیقی کام ہے, اس سے قوم کو فائدہ بہت ہو رہا ہے. امام شافعی کا تو قول ہے 2 ہی علم کو میں علم مانتا ہوں, ایک میڈیکل سائنس کا علم اور ایک دین کا علم. وہ تو کسی تیسرے علم کو علم ہی نہیں مانتے, لیکن اس زمانے میں نہیں تھا. اب زمانے میں اور بھی بہت سارے علوم ہیں جن میں مہارت کی ضرورت ہے. تو اس لیے تعلیم جو ہے نا یہ ہلکی چیز نہیں ہے. بعض لوگوں نے یوٹیوب پہ بزنس کر کے نا تعلیم کی ویلیو ختم کر دی ہے. سارے کاروباری بن گئے, دولت تو آ جائے گی, ایجوکیشن ختم. پھر کوئی تہذیب, ایجوکیشن انسان کو مہذب کرتی ہے, اس میں میچورٹی لے کر آتی ہے, اس کے دماغ کو نکھارتی ہے. تو اس لیے
تعلیم کو فوکس کرو. یہ میں نے کس پہ جواب دیا ہے؟ سوال کیا تھا؟ ہاں بھائی مالدار ہے رکشا غریب. تو بھائی تم, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے تو ہمارا ارادہ یہ تھا 2 چیزوں کو ہم فوکس کریں گے, ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ. البتہ یہ جو بڑے بڑے ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں تو ایک دم سے بہت بڑی تباہی ہے نا, تو اس میں تو پھر تو یہ 2-3 کام ہیں ہمارے. باقی جو عام غریب مساکین ہیں, ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ ان کی غربت کو دور کرے, لیکن فی الحال ہمارا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے نہیں کیونکہ اس کو سنبھالنا ہمارے بس میں نہیں ہے. پھر اس میں تحقیق کرنا کون مستحق ہے. بعض دفعہ کوئی مستحق ہوتا ہے, اس کو دینا شروع کرو, اس کے بعد پیسہ آ جاتا ہے, وہ پھر بھی گنا بناوا لے رہا ہوتا ہے. تو وہ ایسے گنے بنتے ہیں, جب بھی آئیں گے منہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے, آدمی کہتا ہے اس کو دے دے یار, زکات دے دے ہم. تو اس لیے ہمارا یہ نہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے اور بہت سارے ٹرسٹ ہیں وہ آلریڈی کر رہے ہیں, تو ان سے رابطہ کریں. ہمارے ابھی دائرہ کار میں یہ ہے نہیں, تو اس سلسلے میں تشریف نہ لائیں, یہ کہنا مقصد ہے. میں دعائیں دے کے بھیج دیتا ہوں, ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, ہم پیسے مانگ رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. ایک عورت تھی نا, گاڑی چلا رہی تھی, تو ایک سگنل پہ رکی, ایک فقیر آیا, بہن اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہتے میں نے پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا آپ سے. مفتی صاحب آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے, اپنے علاقے کے مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے. سوال میرا ہے کہ ہم وقف کے نظام کو کیوں نہیں اپناتے؟ یہ نہریں صدقہ جاریہ ہیں, آپ کا پیسہ آپ کی آنکھوں کے سامنے صحیح جگہ خرچ ہوگا. مثال کے طور پر کہیں اونچی پانی کی ٹینکی ہے, چھوٹا سا باغیچہ علاقے کے لوگوں کے لیے پارکنگ کی جگہ, حضرت عثمان کا بقواس تھے. بالکل صحیح بات کی آپ نے, انڈاؤمنٹ وقف یہ طریقہ ہونا چاہیے. مسلمان سوسائٹیاں مدارس بھی اسی پہ چلاتی تھیں اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی اسی پہ, تو یہی ہونا چاہیے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو وقف پہ ہو نہیں سکتے. مثال کے علاقے کی صفائی کروانی ہے, تو اب علاقے کی صفائی کیا ٹینکی بنا دیں, کیا کریں؟ وہ تو ڈیلی بیسس پہ کوئی جمع دار آئے گا, صاف کرے گا, لوگوں میں اویئرنیس ہوگی. یا اس کے لیے ہم کوئی فنڈ بنا دیں جی صفائی کا, تو فنڈ میں پیسے نہیں دیتے لوگ. دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے درخت لگانے تھے, میں نے اپنے علاقے میں نہیں لگائے. تو میں نے کہا بھائی ہم اگر ایم ٹی ایم فاؤنڈیشن سے اپنے علاقے میں درخت لگائیں تو ایک سوالیہ نشان ہوگا, لو بھائی دنیا بھر سے چندہ آ رہا ہے اور اپنے علاقے کو چمکانا شروع کر دیا. تو میں نے درخت لگائے 4 کے چورنگی پہ جا کے, صحیح ہے نا, جو ہمارے علاقے سے بہت دور. مفتی صاحب ابھی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں کچھ لوگ زمین کھود رہے ہیں اور سونا نکل رہا ہے. ویڈیو کمپیوٹر سے بنائی گئی تھی, لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دریائے فرات سے سونا نکل آیا. ابے بھائی یہ اے آئی نے بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں. انٹرنیٹ سے, یوٹیوب سے اعتماد ہی ختم ہو جائے گا لوگوں کو. اس پہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے, اعتماد ہی ختم ہو جائے گا. لوگ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے. تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ تو میرا ہیڈک نہیں ہے, تو گورنمنٹ کا کام ہے. مفتی صاحب میں انٹرنیٹ سے کئی سارے کل کو اگر کوئی ویڈیو بنا دے کہ امام مہدی آ گئے اور یہ دیکھیں افواج زمین میں دھس گئیں, تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہوگا کہ ان کی مدد کرے. نہیں بھائی, کوئی لازم نہیں ہوگا, پہلے تحقیق کرے گا کہ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. اے آئی سے جعلی ویڈیوز بنتی ہیں, لیکن آپ تحقیق بھی تو کر سکتے ہو نا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ تحقیق نہ کر سکو. اب میری کسی لڑکی کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں, آپ ہم سے پوچھ لو, ہم بتا دیں گے, بیان دے دیں گے بھائی نہیں ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. تو تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو. میں شرعی پردہ کرتی ہوں, جہاں منگنی ہوئی وہ میرے منع کرنے کے باوجود میری تصاویر اور ویڈیو بنواتے ہیں. کیا مجھے اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہیے؟ ان کو منع کریں, تصاویر مت بنائیں, لیکن اگر رشتہ اچھا ہے نا تو اس بیس پہ رشتے کا انکار نہ کریں, کیونکہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہیں. غلط ہے پردے دار لڑکی کی تصویریں بنانا, لیکن لڑکیوں کے مسائل اتنے ہیں کہ آپ نے انکار کر دیا تو اگلا ایسا آئے گا جو آپ کو پردہ ہی نہیں کرنے دے گا. تو اس لیے اسلام کا بھی اصول ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. جیسے بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے. اب لڑکی والے بعض دفعہ پخ لگا دیتے ہیں, بارات نہیں کریں گے, اس پہ لڑکا والے انکار کر دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار اتنی نوبت پہنچ رہی ہے تو کر لو بارات, کوئی حرام تھوڑی ہے. تو اس لیے اگر وہ لڑکا اچھا ہے اس کو منع کریں, تصویریں نہ بنائے. لیکن بنا رہا ہے ڈیجیٹل تصویریں اپنے پاس ہی رکھنا ہے نا, دوستوں میں شیئر تھوڑی کر رہا ہے وہ. تو چلاؤ پھر, اتنا زیادہ نیک بننے کی, نیک تو جتنا زیادہ بنو اچھا ہے. میری ہر بات کو نا لوگ پکڑ لیتے ہیں. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا کہ اتنا زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ ایک صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی اور قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا نیک بن سکتے ہو بنو. اور یہ مولوی کہہ رہے اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کسی کے کلام کا مطلب ہوتا ہے
مطلب یہ ہوتا ہے اتنا نیک بننا کہ افورڈ ہی نہ کر سکو اور برداشت سے باہر ہو جائے اور پھر اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہو جاؤ. یہ مطلب ہے میرے کلام کا, کہ اتنا زیادہ نیک بننے لگے کہ وہ برداشت نہیں ہوا تو پھر یو ٹرن لیا تو بالکل ہی مارکیٹ سے, یعنی ایسے فاسق بعض لوگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان پہ تقوی کا وہ چڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ برداشت نہیں کر پاتے, تھوڑے دن تک وہ چلیں گے صوفی بن کے, اس کے بعد وہ فرض نماز سے بھی گئے. یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک بننا غلط بات ہے, وہ تو جتنا نیک بنو اتنا اچھا ہے, لیکن افورڈ تو کرو اس کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جن صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ نہ پڑھیں ہمارے پیچھے نماز, ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگلے کی بات کو جب دو مطلب نکلتے ہیں صحیح بھی اور غلط بھی, تو غلط مطلب کیوں لے رہے ہو بھائی؟ کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نیک بننے سے روکے گا؟ اب جیسے میں اس خاتون کو کہہ رہا ہوں کہ رشتہ نہ توڑو بھائی. اب ایک لڑکی تھی فل باپردہ ڈاکٹر بن رہی تھی, وہ میڈیکل کالج میں فل باپردہ ہو کے جاتی تھی, ہاتھوں میں گلوز پہنتی تھی, فل برقع. میں جانتا تھا اس کو پرسنلی, بہت نیک ہے, ہماری اسی گلی میں رہتی تھی, میرے گھر والے جانتے تھے اس کو. وہ میڈیکل کالج میں 2 سال ہو گئے اس کو. ابھی کسی مولوی صاحب سے اس نے پوچھا, مولوی صاحب نے کہا کہ چھوڑ دو میڈیکل کالج کیونکہ ماحول بہت خراب ہوتا ہے, اور پھر واقعہ سنا ہے وہ فلاں کی لڑکی وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اور ہاؤس جاب میں وغیرہ وغیرہ, اتنے واقعہ سنائے. وہ لڑکی نے چھوڑ دی جاب, سوری جاب کہہ رہا ہوں, تعلیم چھوڑ دی. 2 سال ہو چکے تھے. اب بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں, بھائی تمہارا باپ پیسے دے گا جو 2 سال کی جو فیسیں بھری ہیں اس نے, اس کے باپ نے ہے بھائی. اس کے ابا میرے پاس آئے, میں نے کہا آپ اپنی بچی سے میری بات کراؤ. میں نے کہا آپ کو 2 سال میں کوئی مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتی میں گلوز پہنتی ہوں ہاتھوں میں. اتنی نیک. میں نے کہا آپ جیسیوں کو تو جانا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو. آپ جیسی اگر کوئی اتنی مضبوط دیندار ہے جو 2 سال میں بھی اس ماحول سے متاثر نہیں ہوئی ہے اور ہاتھوں میں گلوز پہن کے جا رہی ہے اور اتنی اچھی ڈاکٹر بنی. وہ بعد میں جب میں نے اس کو بولا نا کہ آپ پڑھو, بہت زیادہ اچھے نمبر آئے اس کے. اور تو میں نے اس کے ابا کو کہا, میں نے کہا, وہ کہہ رہی نہیں علماء نے فتویٰ دیا ہے, وہ عین بڑا اچھا نکلتا ہے نا, جب انسان میں تقویٰ زیادہ ہوتا ہے تو ہا اور عین حلق سے نکالتا ہے وہ. میں نے کہا بھائی میں بھی مولانا ہوں, میں فتویٰ دے رہا ہوں آپ پڑھ لو. آپ جیسے لوگوں کے جانے سے ماحول اچھا ہوگا, کیونکہ بگڑنا ہوتا 2 سال بہت ہوتے ہیں بگڑنے کے لیے, اور آپ کے باپ کا 2 سال جو خرچہ ہوا ہے وہ تمہارا باپ دے گا. اس طرح میں نے بات نہیں کی, تو میں آپ لوگ سے بات کر رہا ہوں, وہاں تو بڑی تمیز سے بات کی میں نے. وہ بھی تو ہے نا, باپ کہہ رہا ہے تم نے فتویٰ دے دیا, میرے کرنا تھا تو 2 سال پہلے کر لیتے یہ کام, میری جو 2 سال کی کم تھوڑی ہوتی ہے میڈیکل سائنس کی فیسیں. تو بعض لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں سوسائٹی میں جو قابل عمل نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں. تو خیر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی میں ذمہ داری لے رہا ہوں اور آپ دین پہ اور قائم رہو, بلکہ آپ جیسے لوگ جائیں گے تو ایک اچھا میسج جائے گا کہ پردے کے ساتھ بھی ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے. اور میں نے کہا آپ زیادہ اچھا ڈاکٹر, الحمدللہ بن گئی, اس کی شادی بھی ہو گئی, میرا خیال ہے بچے بھی ہو گئے ہوں گے اس کے, اور وہ اچھی اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ یعنی ایک اچھی ڈاکٹر ہے, اور شادی بھی میرا خیال ہے اس کی ڈاکٹر سے ہی ہوئی, تو بلکہ ڈاکٹر سے ہی ہوئی شادی, خیال نہیں ہے مجھے بھی یاد آیا کیونکہ پرانا واقعہ, ڈاکٹر ہی سے شادی ہوئی اس کی. تو کیا بات ہے چل رہی تھی, پھر ہم دائیں بائیں نکل جاتے ہیں. ہاں تو میرا مقصد تھا, اب میں اس کو یہی کہوں گا نا, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, میں یہی کہوں گا نا. اب کوئی کیا لو بھائی, ایک مفتی کہہ رہا ہے, دوسرا مفتی وہ کہہ رہا ہے فل نیک بنو, اتنا نیک بنو کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, اور یہ کہہ رہے ہیں اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے, اتنا نیک بننے کا مطلب بہت نیک بنو, کہ نیکی کا یہ کانسیپٹ کہ ابا کے 2 سال کے پیسے برباد کر دو, یہ غلط ہو جائے گا. اور ایسے میں ہوتا کیا ہے, اتنا زیادہ شدت والی راہ جب اختیار کی جاتی ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے باپ بدل ہوتا ہے مولاناؤں سے, وہ باقی بچوں کو کہتا ہے کہ ان کو کسی مولوی کے بیان میں نہیں بٹھاؤ, پھر وہ کسی دن پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ بیٹھتے نہیں تھے کسی بزرگ کے بیان میں, کیونکہ بزرگ ان کو وہ والا تقویٰ سکھا رہے ہیں جو سوسائٹی میں رائج ہی نہیں ہو سکتا. آگے پھر بچی کی جب شادی کا مسئلہ آئے گا تو بزرگ بھی شادی نہیں کر رہا ہوگا. آج کل بزرگ کو بھی ڈاکٹر چاہیے ہوتی ہے, ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے ہوتی ہے. گاؤں دیہات کا ہوگا, ریڑھی لگا رہا ہوگا, ٹماٹر بیچ رہا ہوگا, کہتا ہے لڑکی کم از کم ماسٹرز ہونی چاہیے. غلط ہے سوچ, یہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن اس کا کھوپڑی تو آؤٹ ہے. پھر رشتوں میں پرابلم, بیسیوں قسم کے مسائل, پھر وہ لڑکی بھی ڈپریشن میں, بہت سارے مسائل ہیں. تو بھائی جو کچھ چیزیں بولنے کی حد تک ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جب امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا تو وہ سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. اسلام کا اصل حکم تو یہی ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری, اور تعلیم اس کو وہ دلاؤ جو اس کے فائدے کی ہے یا جس کی پبلک کو ضرورت ہے. ہر چیز خواتین کو سکھائی جا رہی ہے, یہ تو غلط ہے نا یار.
کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ فوج میں بچیوں کو بھیجنا کیسا ہے. میں نے کہا مرد ختم ہو گئے ہیں کیا؟ آدمی مر گئے ہیں دنیا میں اور ضرورت بھی نہیں ہے نا اس کی. بارڈر پہ لڑنے کے لیے مرد چاہیے, آدمی چاہیے, انٹیاں نہیں چاہیے ہمیں. ہوتی ہیں کچھ خواتین پائلٹ بن جاتی ہیں, میں بھی ملا ہوں ایسی پائلٹ خواتین سے, پاکستانی پائلٹ خواتین سے, جگرا ہے ان کا, جہاز اڑا لیا انہوں نے, لیکن یہ تو ہزاروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں ایسی خواتین. نارمل عورت نہیں, اس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو پائلٹ بنایا جائے, اس کو فوج میں لڑنے کے لیے بھیجا جائے. تو کیوں سوسائٹی میں ایسی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ کوئی ایک آدھ پیدا ہو گئی جو جہاز لے کے قلابازیاں ہوتی ہے, تو ٹھیک ہے. صحابیات میں بھی 2-4 خواتین ایسی تھیں جو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے دشمن سے لڑی ہیں. حضرت خولہ جو تھی جنگی ٹوپی پہن کے باقاعدہ لڑی, لوگ مرد سمجھ رہے تھے ان کو. تو لیکن یہ استثنائی صورتیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچیوں کو ترغیب دینا شروع کر دیں کہ آپ فوج آرمی میں جائیں, آپ پائلٹ بنیں. نہیں بھائی, سارا نظام خراب ہو جائے گا اس سے. عورت گھر کے لیے تو میڈیکل سائنس تو ضرور, تو اس میں تو لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے نا. ہم بھی اپنے گھر کی مستورات کو کہیں علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ڈینٹسٹ بنے ہوئے میل ڈاکٹر اور لڑکیوں کے علاج کر رہے ہیں. وہ ڈینٹسٹ میں فیمیل ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے بھائی. فوری طور پر ڈینٹسٹ لڑکیوں کا ایک جماعت ہونی چاہیے, ایکسپرٹ ڈاکٹر, تاکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں کریں یار. اب اس میں کیا کہ لڑکیاں ڈینٹسٹ بھی نہ بنے تو بھائی یہ تو ایک بے حیائی کو آپ ایک پروموٹ کر رہے ہو. تو جن شعبوں میں ضرورت ہے ان میں تو ٹھیک, ان میں ہو. کمزور مالی حیثیت کی وجہ سے سسرال والے زکوٰۃ کے پیسوں سے آ کر مجھے تحفے تحائف دیں تو کیا اس جگہ رشتہ کرنا جب کہ میرے والدین کے گھر میں کشادگی ہے؟ سسرال والے زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں, ان کو بتا دو ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں, پھر بھی دے رہے ہیں تو کھا جاؤ, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب وہ اتنا اچھا سسرال میں نے دیکھے نہیں ہے کہ آ کے تعاون کر رہا ہے. یہ آنکھ کھلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ خواب تھا. مفتی صاحب, بندہ کون سے فرقے کو فالو کرے, بریلوی, اہل حدیث یا دیوبندی؟ یہ کئی بار اس کا جواب دے چکا ہوں. کسی فرقے کو فالو نہ کرو, اس اسلام کو فالو کرو کہ جب بر صغیر میں اسلام آیا تھا تو کوئی فرقہ نہیں تھا. جو اسلام آیا تھا اس اسلام کو فالو کرو. وہ کون سا اسلام آیا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھو ہوا یہ ہے, عبداللہ بن مسعود گئے کوفہ, حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا. اور حضرت علی نے بھی کوفہ کو اسلام کا یعنی دارالخلافہ بنایا. حضرت علی کے ساتھ 1400 صحابہ بھی چلے گئے جو علم میں بہت پایہ درجے کے تھے. تو کوفہ اسلام کا مرکز بن گیا, سمجھ رہے ہو. لہذا حدیث سب سے زیادہ کہاں سے پھیلی؟ کوفہ سے. بخاری مسلم کے راویوں میں کوفہ کے راوی سب سے زیادہ. قرآن جس قرات پہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قرات. تو اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے جس کو فقہ کہا جاتا ہے وہ بھی کوفہ کا دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا ہے, کیونکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے کوفہ کو مسکن بنایا. ان کا علم دیگر اصحاب سے زیادہ تھا. تو پھر عبداللہ بن مسعود کے جو فتاویٰ تھے, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے جس طرح عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کے فتوے یعنی ان کی جو فقی آراء ہیں وہ دنیا میں جتنی شہرت ان کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی. تو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے بہت سارے شاگردوں میں جو سب سے اہم ترین شاگرد تھے وہ حضرت علقمہ اور اسود تھے, سمجھ رہے, جو عبداللہ بن مسعود کے نائب تھے. سارا علم وہاں ٹرانسفر ہوا. پھر علقمہ اور اسود کے نائب تھے ابراہیم نخعی, تو سارا علم کہاں ٹرانسفر ہوا؟ ابھی تک یہ مسائل ریٹن فارم میں نہیں تھے. قرآن و حدیث سے مسائل نکلے ہوئے تھے, زبانی تھے, ریٹن فارم میں نہیں تھے. جیسے حدیثیں بھی ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوئی ہیں نا, پہلے صرف زبانی چلتی تھیں. کچھ کتابیں تو لکھی گئی لیکن پراپر وے میں کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں. تو فقہ بھی ایسا ہی ہے. تو پھر حضرت ابراہیم نخعی جو امام بخاری جن کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں, بڑے تابعین میں بہت بڑے تابعی گزرے, ان کے درجنوں شاگردوں میں سب سے جو سینئر شاگرد تھے وہ حماد الکوفی تھے. تو یہ فقہ ٹرانسفر کہاں ہوا؟ پھر حماد الکوفی کو لوگوں نے امام بنایا. پھر حماد الکوفی کے درجنوں شاگردوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے شاگرد تھے وہ امام ابو حنیفہ. تو وہی جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود سے چلتا ہوا فقہ آیا وہ کہاں آ گیا؟ امام ابو حنیفہ کے پاس. امام ابو حنیفہ کے بہت سارے شاگرد تھے لیکن دو ان میں سب سے زیادہ ٹاپ پر تھے, امام ابو یوسف اور امام محمد جن کو صاحبین کہا جاتا ہے. تو جب ان تک آیا نا یہ فقہ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ریٹن فارم میں آ جانا چاہیے تاکہ مرتب ہو. اسلامی حکومتیں پھیل رہی ہیں, لا جب تک ریٹن میں نہیں ہوتا تو وہ ایک مضبوط نہیں ہوتا. تو امام محمد نے 6 کتابیں لکھیں. یہ بات کر رہا ہوں میں 1200 تقریباً 1200 سال پرانی.
وہ 6 کتابیں کیا تھیں؟ سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، المبسوط، الزیادات. یہ 6 کتابیں لکھی جو آج بھی ملتی ہیں، لائبریریوں میں موجود ہیں. ان 6 کتابوں سے وہ اسلامی فقہ جو نبی سے چلتا ہوا، عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، اور پھر علقمہ اور اسود، اور ان کے واسطے سے ہوتا ہوا ابراہیم نخعی، پھر حماد الکوفی، پھر امام حنیفہ تک آیا. اور امام محمد نے یہ 6 کتابیں لکھ کے اس کو ریٹن فارم میں بولو مرتب کر دیا. تو دنیا میں سب سے زیادہ پھر اسی کو فالو کیا گیا. پھر جب اسلام دنیا میں گیا تو کوفہ کے مجاہدین دنیا میں سب سے زیادہ پھیلے ہیں. وہی مجاہدین بر صغیر میں آئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہی مجاہدین کہاں آئے؟ محمد بن قاسم آیا، پھر دیگر لوگ آتے آتے علاقے فتح ہوتے ہوتے سندھ فتح ہوا، پنجاب، KPK میں افغانستان کے راستے اسلام آیا. وہی افغانستان گئے، کابل. تو ہوتے 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 افغانستان میں تو حضرت عثمان کے دور میں کابل فتح ہو چکا تھا. لیکن جو فقہ رائج ہوا وہ وہی فقہ جو امام محمد نے مرتب کیا تھا. اس وقت سے وہی فقہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اس فقہ کو فقہ حنفی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کے مرتب کرنے والے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ. تو وہ امام ابو حنیفہ کا فقہ نہیں ہے، وہ نبی کا فقہ ہے جو چلتے چلتے امام ابو حنیفہ تک پہنچا، اور امام محمد نے اس کو مرتب کر لیا. اور مرتب کرنے کے بعد اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہو گئی. جیسے قرآن وہی تھا، چلتا چلتا حضرت عثمان تک آیا. حضرت عثمان نے ایک ترتیب دے دی ایک کتاب کی شکل میں، جس کو چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو اس کو کیا کہا جانے لگا؟ مصحف عثمانی. اب لوگ کہیں کون سے قرآن کو فالو کریں؟ تو بھائی مصحف عثمانی کو فالو کرو. اب کوئی کہے میں مصحف عثمانی کو نہیں، میں مصحف محمدی کو فالو کروں گا. ہم کہیں گے بھائی صاحب یہ لفاظی ہے، مصحف عثمانی مصحف محمدی ہی ہے. اس کو عثمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو مرتب کس نے کیا ہے؟ حضرت عثمان نے مرتب کیا. اب کوئی کہ میں بخاری کو فالو نہیں کروں گا، میں نبی کی کتاب کو فالو کروں گا. ہم کہیں گے بھائی امام بخاری نے نبی کی حدیثوں کو جمع کیا، اس لیے اس کو بخاری کا نام دے دیا گیا ہے، وہ محمدی حدیثیں. تو یہ جو فقہ آیا بر صغیر میں، بھائی جب سے اسلام بر صغیر میں آیا ہے نا، اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اب جو اس سے ہٹے گا وہ فرقہ واریت کی بنیاد رکھ رہا ہے کہ امت میں توڑ کیوں پیدا کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چاہے کتنا اچھا لیبل لگائے، وہ بولے ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، فقہ حنفی کو نہیں. اس کا مطلب وہ جو آیا تھا وہ تورات اور انجیل سے مرتب ہوا تھا، اور آپ اب قرآن و حدیث سے مرتب کر رہے ہو، اور کر پھر بھی نہیں رہے ہیں. میں تو تبھی تو اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ مرتب تو کر لو بھائی، ہم 4 ہیں 5واں بھی فقہ مان لیں گے. مرتب پھر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کر ہی نہیں سکتے مرتب. وہ اس کی رائے قرآن و حدیث میں کچھ اور ہے، دوسرے اہل حدیث کی رائے کچھ اور ہے، تیسرے اہل حدیث کی رائے کچھ اور ہے. میرے بھائی ہم عوام کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ادھر سے فتویٰ لے لو ادھر سے فتویٰ لے لو. پاگل ہو جائیں گے یہ لوگ. یہ کبھی بھی دنیا میں ایسا کوئی بے ضبط چیز چل نہیں سکتی ہے. وہ تو جیسے حدیثیں مرتب ہوئیں، حالانکہ نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوئی تھیں لیکن چل گئیں اس وقت. اب جب مرتب ہو گئیں تو مرتب ہی کو فالو کرنا پڑے گا. قرآن نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوا تھا لیکن فتنہ پھیلنے لگا، حضرت عثمان نے مرتب کر دیا. جب مرتب کر دیا تو اس ترتیب شدہ قرآن ہی کو فالو کرنا پڑے گا. تو اسی طرح صحابہ تابعین کے دور میں فقہ مرتب نہیں ہوا تھا، نہ فقہ شافعی تھا، نہ مالکی تھا، نہ حنبلی تھا، نہ فقہ حنفی تھا. تو غیر مرتب چیز چل رہی تھی. لیکن جب مرتب ہو گئی ہے اب اس مرتب سے ہٹانا، جو تدوین ہو گئی فقہ کی اس سے ہٹانا، یہ فرقہ واریت ہے. اس پہ آپ اتحاد امت کا لیبل لگا رہے ہو، لیبل اچھا لگا رہے ہو، کام امت کو توڑنے کا ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جو امام محمد نے مرتب کیا تھا، دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی اس کو ملی ہے 2 وجہ سے. ایک مدلل بہت تھا، وہ جاندار تھا کیونکہ اس کی نسبت عبداللہ بن مسعود کی طرف تھی جو بہت بڑے فقیہ تھے اس امت کے. سب سے زیادہ وہ، اس کے بعد پھر فقہ شافعی پھیلا ہے دنیا میں سب سے زیادہ. تو وہ فقہ بھی کوئی تورات اور انجیل سے نہیں نکالا تھا امام شافعی نے. امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام محمد ان کے شاگرد تھے امام شافعی. بہت سی چیزوں میں امام شافعی کا امام حنیفہ سے اتفاق ہو گیا، جن چیزوں میں اختلاف ہوا وہ الگ ہو گئی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ بھی فقہ دنیا میں بہت پھیلا ہے، وہ 30% پھیلا ہے دنیا میں. اور پھر تیسرے نمبر پہ جو افریقی ممالک ہیں ان میں امام مالک کا فقہ بہت زیادہ پھیلا. اس کو بھی امت نے ایکسیپٹ کیا. بھائی وہ بھی کہاں سے نکالا گیا ہے؟ قرآن و حدیث سے. تو مالکی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے مرتب کرنے والے کون تھے؟ امام مالک، جو امام حنیفہ کے دور کے ہیں. امام حنیفہ کی ان سے ملاقات بھی، بہت سے مسائل پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی، بحث بھی ہوئی. امام شافعی نے بھی ان سے ملاقات کی.
چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل. ان کا فقہ دنیا میں پھیلا جس کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے. یہ 2% امت نے اس کو فالو کیا, جو سعودی عرب اور چند علاقے ہیں. بہت سب سے کم اس فقہ کو فالو کیا گیا ہے, کیونکہ اسلامی حکومتیں جو زیادہ چلی ہیں وہ فقہ حنفی پہ چلی ہیں. بنو عباس کے اکثر قاضی حنفی تھے, بنو امیہ کے اکثر قاضی فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. بلکہ اس امت میں فقہ حنفی کو یہ اعزاز ملا ہے کہ اسلامی دنیا کے جو سب سے بڑے جج تھے نا, جن کو سب سے بڑے جج ہونے کا اعزاز حاصل ہے, وہ امام ابو یوسف تھے. وہ تو فقہ حنفی کے بانیوں میں سے تھے. بانیوں کا مطلب مرتب کرنے میں بانی, ورنہ اصل میں فقہ حنفی کے بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی سے لیا گیا ہی ہے. لیکن مرتب کس نے کیا؟ چاروں ائمہ نے. اور بھی ائمہ تھے, مجتہدین تھے, لیکن ان کا فقہ اتنا مدلل اور جاندار نہیں تھا, وہ امت میں پنپ نہیں پایا, چل نہیں پایا. 2-4 صدیوں تک چلا, پھر امت نے اس کو چھوڑ دیا. کوئی سقم ہوگا اس کے اندر, یا اس میں کوئی وجہ ہوگی نا, تو امت پھر ان 4 فقہ پہ جمع ہو گئی. پھر امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بڑی تعداد میں کہ بھائی اب یہ قرآن و حدیث میں ریسرچ کا کام از کمپلیٹڈ. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اب 4 فقہ بن گئے ہیں, چاروں میں سے کسی ایک کو پراپر وے میں فالو کر لو. نئے سرے سے کسی مجتہد کو مارکیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اہل حدیثوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. علماء نے کہا ٹھیک ہے بھائی, نہیں مانتے تو نہ مانو. انہوں نے کہا ہم نئے سرے سے تحقیق کریں گے. وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر شخص کی ایک ٹی وی پہ الگ رائے ہے, ہر آدمی کو ترجمہ الگ کر رہا ہوتا ہے. قاری خلیل الرحمان صاحب خلا کی الگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, حافظ زبیر صاحب الگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, تیسرا کوئی اہل حدیث مولانا ہوگا وہ آہستہ جنازہ پڑھا رہا ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں زور سے جنازہ ہوگا. اتنے اختلافات. ٹھیک ہے آپ قرآن و سنت کا التزام کر رہے ہو, ہم آپ کو گمراہ یا جہنمی نہیں کہتے, لیکن آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گی نا, 4 کو ختم کر کے. تو امت تو آپ کے اندر ہی 20 پلیٹ فارم بن گئے ہیں. آپ کے اپنے اندر اتنے اختلافات پیدا ہو گئے. عوام کیا پھر ایسے مذہب کو فالو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے بھائی. اس سے دین بیزاری پیدا ہوگی. اس سے کیا پیدا ہوگا؟ اب فقہ حنفی ترکی میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, آذربائیجان میں بھی ہے, اور ازبکستان میں بھی ہے. میں تو گیا ہوں افغانستان, پورا ایسے کٹر حنفی ہے نا, پٹھان تو وہ تو ایکسٹریم لیول پہ حنفی ہیں. وہ جب سے کیونکہ اسلام آیا افغانستان یا پشاور میں, اس وقت سے وہ حنفی ہیں. تو انہوں نے تو ایسا پکڑا ہے اس کو. اب ایک صاحب کہنے لگے کہ پشاور میں ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. دوسرے نے کہا پشاور میں تو اسلام بہت تیزی سے بہت پہلے آیا تھا, صدیوں پہلے. اس وقت کیا آیا تھا؟ تو وہ غلط اسلام آیا تھا. اب آپ کا مسلک پھیل رہا ہے, تو بھائی جو چیز اب پھیل رہی ہے وہ غلط ہے, جو پہلے سے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے ہم تو اسی صدیوں سے اسی اسلام کو فالو کرتے آ رہے ہیں جو امام محمد نے 6 کتابوں میں, پھر ان کتابوں پھر آگے کتابیں لکھی گئی ہے, قدوری ہے, ہدایہ ہے. ان کتابوں کو اتنی مقبولیت ملی ہے نا, یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. حتیٰ کہ غیر مسلم جب اسلامی احکام پڑھتے تھے تو وہ بھی ہدایہ پڑھتے تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک مسلمانوں کی فقہ کی کتاب ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے. تو اس لیے ہندوستان میں بھائی فرقہ پرست ہم لوگ نہیں ہیں. ہماری کوئی مسجد نہیں دکھائی جا سکتی کہ ہندوستان میں یہ ان لوگوں کی پہلی مسجد ہے. اہل حدیثوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے, اور دیگر فرقوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. ہماری کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا, کیونکہ ہم تو صدیوں, جب اسلام آیا تو ہمارے تو اسی وقت سے آئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے فرقہ واریت کا منجا نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا کہ دوستو نہ دیوبندی بنو, نہ بریلوی بنو, نہ اہل حدیث بنو, کیونکہ جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا, وہ بنو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نہ حنفی بنو, جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت یہ فرقے نہیں تھے تو وہ بنو. بھائی جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو فقہ حنفی آیا تھا. ملیشیا میں جب اسلام آیا تھا تو فقہ شافعی آیا تھا. سعودی عرب جو اسلام کا مرکز ہے اب تک فقہ حنبلی ہے اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب تک اس کا لا کیا ہے؟ قانون فقہ حنبلی. ہاں اب اس کو آہستہ اب چینج کر رہے ہیں, لیکن جب سے فقہ حنبلی مرتب ہوا ہے تو سعودی عرب کا لا ہی فقہ حنبلی بنا ہوا ہے. جب مرتب نہیں تھا تو پھر تو نہیں تھا, پھر تو آزاد تھے. جب ایک ریٹرن میں مرتب ہو گیا تو اس کو لا کی شکل دے دی گئی. تو اب تک سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہی تھا. 2022 میں بڑی چینجنگ ہونا شروع ہوئی ہے, کیونکہ فقہ حنبلی میں رہتے ہوئے بہت سی سیکولر قوتوں کو قرآن و سنت کی اپنے حساب سے وہ تشریح نہیں کر سکتے. تو جب فقہ حنبلی سے آزاد ہو گئے, اب آپ دیکھنا سعودی عرب میں نئے مفتی آئیں گے, وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کچھ بھی پہنا دیں گے امت کو. یہ ہو سکتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہو رہا ہے, لیکن ہوگا, یہ تو ہوگا.
تو جب آپ فقہ کی پابندی سے نکلے تو ہر شخص آزاد ہے، پھر وہ قرآن و حدیث کے نام پہ کچھ بھی مارکیٹ میں لاتا رہے، آپ کسی کتاب کے تو پابند نہیں ہو، تو لیبل آپ یہ لگاؤ گے میں تقلید نہیں کرتا، میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں. کچھ بھی فتویٰ، 3 طلاق کو ایک کر دیا انہوں نے، حالانکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. حرام بیوی جس کے حرام ہونے پر اجماع صحابہ تابعین کا، قرآن بھی حدیث بھی صحیح حدیثیں بھی کتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس حرام بیوی کو حلال کر دیا، تو اب رہ کیا گیا میرے بھائی؟ لیبل کیا لگا دیا؟ قرآن و سنت. وہ جدہ کے ایک آج کل پاکستانی مفتی اعظم ہے نا، ان کا میرے خلاف کلپ آیا کہ مفتی کہتا ہے 3 طلاقیں سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. دیکھو سعودیہ عین بھی بڑے گاڑے نکالتی، سعودیہ کے 2022 میں بادشاہ سلامت نے یہ سرکولر جاری کیا ہے. وہ جدہ کے مفتی آتے ہیں نا، میں ہوں مفتی جدہ سے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی، تو میرے خلاف اکثر بیچارے کلپ بناتے رہتے ہیں. ایک دن بتا بھی رہتے میرے بچے مفتی صاحب کو بہت سنتے ہیں. بھائی تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تم چھوڑ دو یہ کام. میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ جدہ کے مفتی اعظم ہوں گے، ہیں نہیں ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ لوگوں نے ان کو مفتی اعظم نام رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ، اور پھر عین وین بہت نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا سعودیہ کا لک بھی آئے نا. تو میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی، قابل احترام ہے میرے لیے. لیکن محترم دلیل کیا دے رہے ہیں یہ میرے بارے میں نا کہ نہیں، دیکھیں سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ سلامت نے سرکولر جاری کیا ہے کہ اب کسی مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 طلاق کو 3 قرار دے. کورٹ سے فیصلہ جاری ہوگا 3 طلاقیں ایک ہوں گی، یعنی کوئی مفتی 3 کو 3 نہیں کر سکتا. اب کورٹ کا فیصلہ کیا ہے، 3 طلاقیں کتنی ہوں گی؟ 1. نیچے لوگوں کے میرے خلاف بھی کمنٹس، اور ان کو واہ زبردست. تھوڑی سی سینس استعمال کر لو. 2022 میں سعودی عرب قانون بنا رہا ہے کہ 3 ایک ہوں گی. اس کا مطلب سعودی عرب میں جب سے اسلام آیا ہے 2022 تک 1400 سال تک سعودی عرب کی عدالت فیصلہ کرتی رہی ہے 3 طلاقیں 3 ہوں گی. تبھی تو بادشاہ کو وہ چینج کرنا پڑا 2022 میں، ورنہ سرکولر جاری کیوں کرتا بادشاہ؟ تو 2022 میں جو سرکولر آ رہا ہے وہ اسلام ہے، اور 2022 تک سعودی عرب گھاس کھا رہا تھا کیا ہے بھائی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو محترم کا سینس ہے کہ 2022 والے کو کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی قرآن حدیث کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. تو بھائی صاحب انہوں نے قرآن کر دیا ہوگا، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. سعودی حکومت تو 2 منٹ میں بندہ مارکیٹ سے شارٹ کرتی ہے. لیکن آپ خدا کے لیے سعودی عرب میں رہو، ہم بھی جاتے ہیں، رہتے ہیں عزت کے ساتھ، عمرہ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. غیر ضروری فضائل پیش نہ کریں، آپ خاموشی اختیار کر لیں، بس اتنا کافی ہے. یہ کائنڈلی آپ نہ کریں. ایک اچھی اسٹیٹ ہے سعودی عرب، اکنامیکلی بہت مضبوط ہے اور اسلام غالب ہے اس میں. محبت کریں سعودی عرب سے. خدا نہ خواستہ سعودی عرب پہ کوئی بات آتی ہم سب جان دیں گے، حرمین ہے بھائی. لیکن کائنڈلی یہ نہ کہیں کہ 2022 میں یہ فیصلہ کر دیا تو حنفیوں کا غلط تھا، اور یہ حنفیوں کا بھی تو اجماع امت ہے بھائی 3 طلاق کے 3 ہونے پر. تو یہ کائنڈلی وائنڈلی کر کے نا کچھ بھی چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. تو یہ حال ہوگا کہ جب آپ تقلید چھوڑو گے ائمہ اربعہ کی، تو پھر حرام بیوی بھی ڈھٹائی کے ساتھ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے حلال ہوگی، جو کہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ اس مسئلے پر بیٹھتے نہیں ہیں اہل حدیث لوگ، بیٹھتے نہیں ہیں. یہ 3 طلاق کے مسئلے پر نہیں بیٹھتے اہل حدیث کے، ایسا بھاگتے ہیں. میرے دوستوں میں بھی اہل حدیث ہیں، مجھ سے بہت سارے اہل حدیث مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسلک پہ چل رہے ہوتے ہیں، 2-4 مسائل مجھ سے بھی پوچھتے ہیں. تو میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے، لیکن بھائی 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث بالکل خالی ہیں، ٹھیک ہے نا، گھماتے ہیں باتوں کو. اور یہ کبھی ابھی قاری خلیل الرحمان صاحب آئے تھے نا، مفتی رشید احمد خورشید صاحب، وہ بیٹھ گئے تھے رمضان میں. میں نے کہا ان کو 3 طلاق کے مسئلے پہ دائیں بائیں نہیں جانے دینا، ان سے یہ ڈیبیٹ مکمل کروا کے چھوڑنا. آپ طلاق ثلاث کا مسئلہ رمضان میں اٹھائے، میں نے کہا ان سے کہیں اب اٹھاتے رہیں اس کو، لیکن وہ انہوں نے چینج کیا. وہ 2-4 کوئی اور مسئلے پہ بات کرو. کیوں اور آپ تو ہم 8-10 سال سے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، یہ مسئلہ آپ اٹھا رہے ہو، حدیثوں کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہو آپ. تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے میرے بھائی زبانوں کو قابو میں رکھا کرو. اور اگر نکل گئی نا 3 فائر ہو گئے ہیں حرام کرنے کی، حرام کو حلال کی کوشش نہ کرو. مفتی صاحب بندہ کون سے فرقے کے ذریعے، میں نے پورا جواب دے دیا کون سے فرقے کو فالو کرنا ہے. کسی فرقے کو فالو نہیں کرنا، لیکن وہ اسلام جس کا عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے جس کو مرتب کیا ہے، اس مرتب فقہ کو فالو کرنا ہے، وہی عین اسلام ہے. اور اگر وہ اچھا نہیں لگ رہا تو پھر شافعی فقہ کو فالو کر لو. آج کل کے جو نام نہاد مجتہدین ہیں، یہ اتحاد کے نام پہ نئے فرقے لانچ کر کے آپ کو فرقہ واریت میں
الجھا دیں گے. مت بنو دیوبندی, ہمیں کوئی اس نام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, آپ نہ بنو دیوبندی. یہ تو بہت بات کی نام پڑا ہے نا دیوبندی. آپ بھائی جو مرتب فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے, اگر آپ اس کو فالو نہیں کرو گے تو آزاد ہو جاؤ گے آپ. وہ فتویٰ دے رہا ہے, وہ فتویٰ دے رہا ہے, وہ فتویٰ دے رہا ہے, بیٹھ کے پاگلوں کی طرح گھومتے رہو گے. بیوی وہاں سے فتویٰ لائے گی, ہو گئی ہے, آپ وہاں سے فتویٰ لاؤ گے, نہیں ہوئی ہے. چل رہا ہے یہ ڈرامہ مارکیٹ میں. آہستہ پڑھیے گا, آہستہ پڑھوں گا, میں ایسے پڑھوں گا سمجھ میں نہیں آئے گا. میں رہ سکتی ہے اس سے میری ہونا طلاق نہیں بھائی, اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا. نہیں اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا, انہوں نے منع کیا, پھاڑ دیں اس کو, آپ بھی نہ پڑھ لیں گے. اگر کسی عورت سے شوہر نے اس کو طلاق دی, کسی عورت کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہو صرف زبانی, 2 سال ہو گئے ہیں, کیا وہ عدت سے شادی کر کے یا پیپر لکھوانا ضروری ہے؟ اگر طلاق دے دی ہے اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو عدت گزرتے ہی عورت آزاد ہو گئی ہے, چاہے شوہر نے پیپر پہ لکھ کے نہ بھی دی ہو. زبان سے دے دی تو جائز ہو گئی, اور عدت کے بعد وہ کہیں اور شادی کر لے. البتہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر عورت پہ کیس نہ کر دے کہ بھئی یہ تو میری بیوی ہے. جھوٹ بول دیتا ہے نا بعض دفعہ, شوہر طلاقیں دے کے مکر جاتے ہیں, اب عورت کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں, تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ کورٹ سے خلا لے لو. تو کورٹ کا خلا تو کالعدم ہوتا ہے, لیکن تحفظ کے لیے پیپر مل جائے گا اس کو, شوہر اس کے خلاف کیس نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق تو آلریڈی وہ دے چکا ہے نا. تو یہ ایک ترکیب ہے. مرد نے اگر طلاق دی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس طلاق کو چھپانا. عورت اگر پیپر مانگ رہی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ پیپر لکھ کے دے تاکہ کنفیوژن میں نہ رہے وہ. اچھا میرے بھائی, ہم نے کاروبار میں اللہ کو اپنا پارٹنر بنایا ہے, اب اس رقم کو جو اللہ کے لیے لکی کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں, اور یہ منت نہیں ہے, واجب نہیں ہے. جتنا حسب توفیق آپ چاہیں آپ خرچ کر دیں, ہماری فاؤنڈیشن میں بھی دے سکتے ہیں. خود آپ سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنی چاہیے, جو شریعت کا حکم ہے. آپ کے قریبی رشتہ داروں میں بہن ہے, بھائی ہے, کوئی غریب ہے, تو سب سے پہلے اس پہ خرچ کرو, باقی جہاں بھی خیر کے کام میں لگا دو. میرے بھائی مفتی صاحب سوال سیکرٹ ہے, اب تو مجھے موقع مل گیا نا گنگنانے کا. اتنا کچھ سیکرٹ بات تو نہیں لکھی, میں سمجھا پتہ نہیں کوئی کیا لکھا ہوا ہوگا اس کے اندر. یہ کوئی سیکرٹ بات تو نہیں ہے, کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے یار. بھائی دل نہیں لگ رہا, پڑھو, لگ جائے گا دل انشاءاللہ. مجھے اس پہ سیکرٹ پہ غصہ آ رہا ہے, مجھے ایسی کون سی سیکرٹ بات ہے. میرے مالی حالات کچھ سال سے خراب چل رہے ہیں, دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کرے, قرضہ اتار دے آپ کا. یہ سوال ایک آخری پڑھ لیتا ہوں, پھر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کروں گا. جو میرے سے اتوار کو لوگوں کی ملاقاتیں بہت ہوتی ہیں, مجھے بہت کچھ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو میں پھر سوچتا ہوں کہ یہ بات میں لوگوں سے شیئر کروں گا, اپنے تجربے وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں آپ سے. مفتی صاحب, میں جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ رہا ہوتا ہوں تو کچھ قطرے ہمیشہ گر کر کپڑوں پر لگ جاتے ہیں. اس وقت مجھے بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں. ٹیشو پیپر جیب میں رکھا کریں اور جگہ کو سکھا لیں. پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو اندازے سے شلوار کا وہ حصہ دھو لیں. ویسے 1-2 قطرے ویسے بھی معاف ہیں, اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا غالب گمانے کے پیشاب زیادہ پھیل چکا ہے تو اندازے سے شلوار تھوڑی سی دھو لیں, اندازہ بھی کافی ہے. اس کے لیے خوردبین سے مطالعہ کرنا کہ ادھر قطرہ لگا ہوگا اور باقاعدہ اس کو گوگل میپ پہ جا کے سرچ کرنا, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 پائنچے تھے, دونوں میں سے ایک گندا ہو گیا, ناپاک ہو گیا, خشک ہو گیا. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ناپاک ہوا تھا, تو اندازے سے کوئی بھی ایک دھو دو کافی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ وہی فقہ حنفی نا صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے. فقہاء نے بہت پہلے مسائل نمٹا دیے. پہلے حدیث سے پوچھو گے وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے گا. قرآن و حدیث میں تو اس کی وضاحت ہے ہی نہیں نا, کہاں سے لاؤ گے ایسا اجتہاد؟ پھر وہ کچھ اور بتائے گا, وہ کچھ اور بچائے گا, وہ کہ دونوں پائنچے دو, وہ کہے گا کوئی کہے گا دھو ہی نہیں, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا. یہ بڑا مسائل. ہمارے تو ایک مرتب فقہ چلا آ رہا ہے. تبھی آپ حنفیوں میں یا شافیوں میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے 99% سیم جواب ملے گا. 1% میں ہاں جدید مسائل میں اجتہاد ہوگا, جو جدید مسائل ہے, تو 1% میں آپ کو اختلاف ملے گا. وہ بھی بسا اوقات کم علمی کی وجہ سے. وہ ریلائبل مفتی نہیں ہوتا, اس کے پاس علم کامل نہیں ہوتا. ایک چیز دیکھو, جو میں لوگوں کے حالات سے دیکھتا ہوں نا,
مالی تنگی، جب مرد مالی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا، بہت شدید ڈپریشن میں جاتا ہے. وہ بیماریوں سے اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی جتنی مالی تنگیوں سے ہوتی ہے. لوگ مل رہے ہوتے ہیں اور پیسے نہیں ہیں اور ایسے حالات ان کے خراب ہوتے ہیں. ابھی اللہ بچائے، ایک بندے نے خودکشی کی، بچ گیا کیونکہ وہ خاندان بڑا ہے، پیسے نہیں ہیں اور مسائل. اور جب میں ان لوگوں کی تہ میں جاتا ہوں نا، انکوائری کرتا ہوں، یہ مالی پریشانی کا سبب خود ہوتے ہیں. یہ اب آپ کے اتنے بچے ہیں، آپ جاب چھوڑ کیوں رہے ہو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں اتنے بچے پیدا کرو، پیسے ویسے ہیں نہیں، بچے تو مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کر دیے، پیسے نہیں ہے. اچھی بھلی جاب چھوڑ دی یہ سوچ کے کہ میں بزنس کروں گا، نہیں چلا وہ بزنس، جاب سے بھی گئے، فاقے پڑھنا شروع ہو گئے چھلانگ لگا کے. تو شکر ہے بچا لیا، کسی نے ڈوبنے کی کوشش کی، بچ گیا وہ بندہ. تو اور لوگ آتے ہیں اس طرح کے، جی یہ ہوا تھا. تو 99.9% وہ لوگ ہیں اس میں جو قدرت کی طرف سے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی کسی حماقت سے ہوتا ہے. کروڑ روپے فلاں کو دیا تھا، ڈوب گئے. ابھی چند دن پہلے کیس آیا کہ میرے والد صاحب نے کروڑوں روپے کا لون لیا ہوا تھا کسی سے کاروبار چلانے کے لیے، وہ چلا نہیں. تو اب وہ لون کی ڈپریشن کی وجہ سے ابا جوانی میں ہی فوت ہو گئے. اتنی اسٹریس لی گھر میں. ظاہر ہے عزت دار آدمی کے گھر کے باہر جب لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا، وہ ڈپریشن میں انتقال ہو گیا. ابا جب گئے تو بچے تو اس سے بڑی اسٹریس میں آ گئے کہ ایک واحد ذریعہ تھا وہ بھی گیا. اب وہ سارے قرضے دار بچوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے دیں بھائی. تو میرے بھائی ایسے کام کرتے کیوں ہو جس سے کل آپ کو یہ مصیبت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، 2 حدیثیں سناتا ہوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس کام میں ذرا سا بھی تردد ہو، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، ذرا سا بھی جس کام میں شک ہو نا، تو اگرچہ اس میں بے انتہا فائدہ ہو لیکن ذرا سا بھی نقصان کا خطرہ ہو تو اس کام کو چھوڑ دو. کم فائدے والا کام کرو جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے. لوگ بڑے گیموں کے چکر میں ہوتے ہیں، بڑے گیموں کے چکر میں کہتے ہیں رسک لیے بغیر تو پیسہ کمانا ممکن نہیں ہے. کچھ رسک تو لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے لے لو پھر رسک، اگر نقصان ہو گیا تو پھر ڈپریشن سے مرو گے اور کچھ نہیں ہوگا. بھائی تھوڑا کما لو، نہ تو 1.5 کروڑ کسی کو، نہ لو 1.5 کروڑ قرضہ لے کے کاروبار نہ کرو. جتنا جیب میں ہے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لو بھائی، کیا جا رہا ہے اس میں؟ نہیں ٹماٹر کی ریڑھی لگاتے ہوئے ان کو شرم آئے گی. تو اس لیے میرے بھائی خدا کا واسطہ قرضے لے لے کے کاروبار مت کریں. اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اس کے بعد قرضے چڑھتے ہیں، اس کو اتارنے کے لیے پھر سود بھی لیتا ہے، پھر ادھر سے سود، پھر ادھر سے سود، پھر سودوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تو ڈپریشن میں جاتا ہے، زندگی کے جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، ہم نے اللہ کا شکر ہے جیسے بھی حالات، اول تو کوئی خاص برے حالات آئے نہیں الحمدللہ ہمارے اوپر، لیکن ظاہر ہے میرے بھی بیوی بچے بہت کچھ، لیکن ہم نے کہا بھائی جتنا جیب میں ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے، قرضہ نہیں لینا بھائی. دیکھو آدمی بھوکا بھی گزارا کر لیتا ہے، اگلے ٹائم پہ کھا لے گا، اس کو ڈبل مزہ آئے گا. کسی کا پیسہ چڑھا ہوا ہو، وہ ٹارچر کر رہا ہو، عزت کا جنازہ نکال رہا ہو، پھر آپ کو ہر وقت یہ غم ہو اس کے پیسے دینے میں نے، زندگی کے مزے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کسی قیمت پہ بھی چلتی ہوئی جاب نہیں چھوڑنی ہے. بحریہ ٹاؤن میں 1 ارب روپے کا آدمی کے ڈوبے ہیں. کتنے؟ اور آج نہیں، 7-8 سال پرانی بات ہے. 7-8 سال پہلے 1 ارب کی کیا ویلیو ہوگی؟ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی جب زمینیں اوپر جا رہی تھی نا، اس بندے نے کیا کیا، ہمارے ایک جاننے والا تھا، اس نے ساری پراپرٹیاں، اپنا گھر بھی بیچ دیا. اس نے بولا سب ادھر جھونک دو یار، اگلے سال ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا، یہ گھر تو بنتا رہے گا بعد میں. کچھ عقلمند لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا بھی تو امکان ہے کہ نہ ہو. اس نے کہا یار نہیں ہے، میں نے سارے اسٹیٹ ایجنٹ سے معلوم کر لیا ہے، پوری رپورٹ ہے کہ یہ تو ڈبل ہوگا. وہ نہیں ہوا، وہ دھڑام سے قیمتیں نیچے آئی ہیں، روڈ پہ آ گیا. وہ بندہ ذاتی گھر سے بھی گیا ہے وہ آدمی. کیوں جوئے کھیلتے ہو؟ یہ بھی ایک قسم کا جوا ہی ہو گیا نا. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ تو ہمیں شریعت نے اسباب کا حکم دیا ہے. دیکھو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا نا مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، تو یہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے، تو مال جمع کرنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن علماء نے اس کے باوجود لکھا ہے کہ کم سے کم 1 سال کا مال جمع کرنا ضروری ہے. یہ مال جمع کرنے میں نہیں آتا، یہ ضرورت ہے. کیا مطلب؟ آپ نے اپنے گھر کے خرچے دیکھ لیے کہ یار میرا گھر کا 1 لاکھ خرچہ، یا 1.5 لاکھ خرچہ، یا 50,000 خرچہ، جو بھی ہے. تو
تو آپ کو اندازہ ہو گیا میرے گھر کا لم سم خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ ہوتا ہے, ایک مثال ہے. تو آپ یہ فرض کر لو یار آج میری جاب چلی گئی نا تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا, تو میں کم سے کم 1 سال کا نان نفقہ جمع کر کے رکھوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 12 لاکھ جمع کر لینے, اور کیش کی شکل میں نہیں, 12 لاکھ کا گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دو. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ گولڈ بھی وہ خریدو جو فوراً کیش یعنی اس کی شکل میں ہو, اینٹوں کی شکل میں. اس میں پیسے بچاؤ, آپ شروع میں کنجوسی کر لو, اس کنجوسی کا کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو, یہ ضروری ہے. کل لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے بہتر ہے شروع میں تھوڑا سوکھی روٹی پانی میں ڈبو. بیگم کو بھی سمجھا دو, بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے ایسا کہ بعد میں اپنی لیے مصیبت کھڑی کرو, یہ وہ توکل نہیں ہے وہ. بیگم کو بھی بتا دو, دیکھو بیگم شروع میں سوکھا چارہ کھا لیں گے ہم, صحیح ہے نا, سوکھی روٹی کھا لیں گے ہم, ابھی میں پیسے بچا رہا ہوں, اور یہ نہیں کہ میں کنجوس ہوں, 1 سال تک, اس سے زیادہ نہیں, پھر زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں. ہماری جاب چلی گئی, وہ بیگم کہے گی کیوں جا رہی ہے آپ کی جاب, اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہیں کرو آپ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. بھائی اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کرنے پہ آتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے, تو اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے, اللہ نے رزق کی گارنٹی لی ہے بشرطے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں آپ. تو آپ نے کیا کیا بھائی, 1 سال کا آپ نے بچا کے گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دیا کہ آج اگر جاب لیس ہوتا ہوں تو میرے پاس 1 سال کا گزارا ہے, اس دوران میں کوئی دوسری جاب تلاش کر لوں گا. بزنس کرتا ہوں تو تجربے کے لیے 1 سال بھی بہت ہوگا میرے پاس. لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور جاتے ہی ایک دم جب عذاب آیا, مصیبت آ گئی ادھر سے, غفار بھائی 50 روپے مل جائیں گے یار. پھر جمشید بچپن کے دوست کو بھول گیا. جمشید پہلے تو بڑا بلاتا تھا, گلی دیکھ کے رہا بھائی, نہ جمشید پوچھے گا نہ غفار پوچھے گا, بچپن کے لنگوٹی یار بھی بھاگ جائیں گے. اور ویسے بھی بھیک مانگنا کتنی بری بات ہے یار. تو اس لیے 1 سال کا رکھو کم از کم اپنے پاس, اور چلتی پھرتی جاب, یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی باتوں میں آ کے مت چھوڑو. اور اسی طرح اگر اللہ نے اضافی پیسہ دے دیا ہے آپ کو, نہیں دیا تو کوئی فکر نہیں کرو, بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ خود کما لے گا, زیادہ ٹینشن مت لو. لیکن اگر اللہ نے اضافی پیسہ آپ کو دے دیا ہے, آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہو, اچھا کھا رہے ہو, اچھی سواری ہے, اور اچھا آپ کا سب کچھ لائف اسٹائل اچھا ہو گیا, خوراک خاص طور پہ, پھر جو اضافی پیسہ ہے تو پھر شریعت کا بھی حکم ہے کہ بھائی کچھ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی یا گولڈ کی شکل میں بنا دے انسان, پھر وہ سیو کرنا شریعت کا حکم ہے. میں تو ذاتی گھر بنانے کا قائل نہیں ہوں, ان لوگوں کے لیے ہوں جو تنخواہوں پہ چل رہے ہیں, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی, وہ پھر اپنا جو ہے نا کھانا پینا بھی بھوکے رہ کے گھر بنا رہے ہو, تو یہ کوئی کمال نہیں, یہ دنیا کی محبت ہے. لیکن اللہ نے اضافی دیا ہے نا, ہاتھ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے, اور آپ خوب کھا رہے ہو, پھر بھائی کچھ ایسی پراپرٹی وغیرہ ایسی جگہ پہ نہ دو جو رسکی ہو. وہی بات ہے کہ یہ اس کی قیمت تو ڈبل ہو جائے گی لیکن ڈاکومنٹیشن اس کی مضبوط نہیں ہے, متنازع پلاٹ ہے, وہ بہت سستا بک رہا ہے اور بہت مہنگا بک جائے. نہیں بھائی نہیں, ریلائبل جگہ پہ, کام ہلکا ہو لیکن پائیدار ہو, زیادہ پروفٹ نہ ہو لیکن کیا ہو, پائیدار ہو. تو ایسی جگہ پہ کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں, یا گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دیں, بھائی یہ میرے مرنے کے بعد بچوں میں تقسیم ہو جائے. بالکل ایسا نہ ہو کہ میں مروں تو کچھ کھانے کو ہی نہ ہو, زکوٰۃ پہ آ جائیں لوگ. تو اگر اللہ نے اضافی کچھ دیا ہے, اس میں بھی کسی حد تک, بہت زیادہ نہیں, کسی حد تک اولاد کی فکر, یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے. ہاں اس میں فکروں میں پاگل ہو جانا اور اپنا کھانا پینے سے ہی جانا یہ غلط ہے, اور وہ بھی ایک لمٹ فکر ہو, اس کی بھی ایسا نہیں ہو کہ انتہائی نہیں ہے, وہ انتہا تو پھر بھائی کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بھی 2 عدد ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کے آئے ہوں, کمبختوں کو بھی کچھ خود بھی کرنے دو, ٹھیک ہے, کیونکہ سارا ہی باپ سے اگر وہ ہوگا نا تو پھر خود اپاہج ہو جائیں گے, کسی کام کے نہیں رہیں گے, وہ پراپرٹیاں بیچ باچ کے کھا جائیں گے, پھر آخر میں انہوں نے بننا غریب ہی ہے. تو ان کو بھی کچھ موقع دو کرنے کا کہ اب خود بھی کچھ کرو کمبختوں. ہاں اتنا ہو گیا ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, میں اپنے دوستوں میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں یار تم 45 سال کے ہو گئے, اگر تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے تو کچھ بچوں کے لیے بنا لو, بنا کے چھوڑ دو, بس اس کو بھول جاؤ. پھر اگر مر گئے تو کیا ہوگا, میں کیوں مروں گا بھائی جان, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ بولو مر سکتا ہے. واقعات کسی کی بھی ساتھ ہو سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بندہ مر جاتا ہے. کراچی میں تو زندہ ہے, اس پہ حیرت کی بات ہے. کراچی میں اس پہ نہیں, مجھے وہ لوگ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا, وہ نیچرل ہے, نارمل ہے. کہتے ہیں آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی, میں نے کہا مجھے تو خوش